أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے. یہ سورت 30ویں پارہ میں ہے اور عام طور پر سب لوگوں کو یاد ہے اور اکثر و بیشتر لوگ اس سورت کو نماز میں پڑھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت کا معنی اور مطلب سمجھیں، اس لیے کہ سمجھ کر پڑھنے پر فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس سورت میں جن باتوں کا بیان ہے اس کا تعلق اعتقاد و عقیدہ سے ہے. اس کے خلاف اگر کسی کا عقیدہ ہوگا، کسی کا اعتقاد ہوگا، کسی کا نظریہ ہوگا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. یعنی صاف صاف اعلان فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، وہ تو مانتے ہی تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن جنہوں نے ایمان و اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ نہیں مانتے تھے. تو اس بات کا اعلان مشرکین کے بیچ میں، کفار کے بیچ میں ضروری تھا کہ صاف طریقے پر اعلان کر دیا جائے اور صاف طریقے پر بتا دیا جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، کہہ دیجئے، وجہ کی نماز پڑھو، کہہ دیجئے، بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. ذات میں بھی اللہ ایک ہے، صفات میں بھی اللہ ایک ہے. ذات اور صفات کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ یہ پنکھے کی ایک ذات ہے، اور اس پنکھے کا کالا ہونا یا پنکھے کا سفید ہونا، پنکھے کا چلنا، پنکھے کا تیز رفتار ہونا، یہ سب اس کی صفات ہیں. تو اللہ ذات میں بھی ایک ہے اور صفات میں بھی ایک ہے. اللہ ذات میں بھی ایک ہے اور صفات میں بھی ایک ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس بات کا اعتقاد بھی رکھیں، عقیدہ بھی رکھیں، اور ہمارا عمل بھی اسی جیسا ہونا چاہیے. اللہ کی ذات میں تو ہم لوگ اللہ کو اکیلا اور تنہا مانتے ہیں. اس کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لیکن صفات میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ دوسرے لوگوں کو شریک اور ساجھیدار مان لیتے ہیں. صفات سے مراد اللہ خالق ہے، یہ اس کی صفت ہے. اللہ مالک ہے، یہ اس کی صفت ہے. اللہ رحمان ہے، یہ اس کی صفت ہے. اللہ رحیم ہے، یہ اس کی صفت ہے. اللہ روزی دینے والا ہے، یہ اس کی صفت ہے. روزی کوئی اور نہیں دے سکتا ہے. اللہ مشکل کشا اور حاجت روا ہے، یہ اس کی صفت ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا. اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا. اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، یہ اللہ کی صفت.
اللہ ہی پانی برسانے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور پانی برسانے والا نہیں۔ اللہ ہی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بیماریوں سے شفا دینے والا نہیں۔ مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، روزی دینا، اولاد دینا، شفا دینا، پانی برسانا، یہ سب اللہ تعالی کی صفات ہیں۔ ان صفات میں کسی اور کو ساجھیدار ماننا، کسی اور کو شریک ماننا، یہ شرک ہے۔ اور ایسا آدمی مشرک کہلاتا ہے، چاہے زبان سے ایسی بات کہے، چاہے دل میں ایسا خیال رکھے، اور چاہے عمل سے ایسا کام کرے، ایسا آدمی مشرک کہلاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں مشرک کے بارے میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مان لینا، ساجھیدار بنا دینا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ کیا مطلب ہے معاف نہیں کریں گے؟ دنیا میں زندہ رہتے ہوئے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، مرنے کے بعد کسی حالت میں مر گئے تو پھر آخرت میں اب معافی نہیں ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ ایسے آدمی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے تعلیم الاسلام، اس میں ایک سوال ہے کہ مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکوں کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ قل هو اللہ احد، اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ مکہ کے مشرک اور کافر بھی خدا کو، اللہ کو مانتے تھے، لیکن شریک اور ساجھیدار مانتے تھے، ان کے ساتھ اور لوگوں کو شریک اور ساجھیدار مانتے تھے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ہمارے دل میں بھی یہ بات ہونی چاہیے، دماغ میں بھی یہ بات ہونی چاہیے، اور ہمارا عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ہماری زبان سے بات بھی اسی طرح کی نکلنی چاہیے کہ وہ ذات میں بھی اکیلا ہے اور صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں ہے، وہ سننے میں کان کا محتاج نہیں ہے، وہ بولنے میں زبان کا محتاج نہیں ہے، وہ سوچنے اور سمجھنے میں دل و دماغ کا محتاج نہیں ہے، وہ کچھ کرنے میں ہاتھ پاؤں کو محتاج نہیں ہے، کسی سامان کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں، اس کے مشابہ، اس جیسی، اس کے ہم شکل کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی نازل فرمائیں جس میں یہ حکم دیا کہ اپنا مال نکالو اور غریبوں پہ خرچ کرو۔ اس میں ایک آیت یہ بھی آئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اس پر مشرکین اور کفار نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ محتاج ہے، اللہ غریب۔ اس کے لیے باقاعدہ قرآن مجید کی ایک اور آیت نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اور قرآن مجید کی اس آیت میں بھی یہ صاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پوتا ہے، نہ پوتی ہے، ایسا نہیں۔
وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ دونوں کی باتیں غلط ہیں، دونوں کی باتیں غلط ہیں۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں، نہ کوئی پوتا ہے نہ کوئی پوتی۔ وَلَمْ يُولَدْ، وہ کسی سے جنا نہیں گیا، یعنی اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کرا دیا ہے، اپنی پہچان بھی کرا دی ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کیسے پہچانا جائے، اس کو کیسے جانا جائے۔ کوئی اور دعویٰ کر دے اللہ ہونے کا، خدا ہونے کا، یا کسی اور کو لوگ اللہ اور خدا اور معبود بنا لے تو پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کر دی ہیں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو اور کسی کو شبہ نہ رہے اور گفتگو کرنا اور بات کرنا آسان رہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے برابر کا کوئی نہیں، بڑا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ ذات میں اور نہ ہی صفات میں۔ جیسا علم اللہ کو حاصل ہے ویسا علم کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا علم بالذات ہے، یعنی کسی آلہ، کسی مشین، کسی کے بتانے کے بغیر ہے۔ اللہ کا علم ایسا ہے کہ وہ خود بخود اللہ کو، اس میں کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی آلہ کی ضرورت نہیں۔ اور بندوں کا علم محتاج ہے کہ کوئی بتائے، کسی چیز سے حاصل کیا جائے، کوئی آلہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے، کوئی مشین ہو اس کو سمجھنے کے لیے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر نہ تو کوئی ذات میں ہے نہ تو کوئی صفات میں۔ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، عالم الغیب والشہادہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جو عالم الغیب والشہادہ۔ قرآن مجید کی اس صورت میں مختصر سی 4 آیتوں کے اندر بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا اور بتا دیا، اور ہم بار بار اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز میں پڑھتے ہیں، تو ہمارا دھیان اس جانب ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ بیٹا ہے اس کے نہ بیٹی ہے، نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے اور اس کے ہمسر ہے، اس کے مقابل کوئی بھی اس کے برابر ہے، سب اس سے نیچے۔ انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، اور ان میں سب سے زیادہ بلند حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ معبود ہے اور اللہ خالق ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، عبد ہیں، بندے ہیں، مخلوق ہیں، پیدا کیے گئے ہیں۔ خالق کا مرتبہ، معبود کا مرتبہ زیادہ اور بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ ان باتوں کا تعلق ایمان سے ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے اور نہ ماں ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے۔ ان کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ زبان سے اگر ایسی بات کسی سے نکلتی ہے جس کا تعلق کفر سے ہو تو پھر وہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے بول چال میں بہت اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔
عام طور پر عورتیں اس میں کمزور ہوتی ہیں، خصوصاً کسی مصیبت کے وقت اور کسی بڑی مصیبت کے وقت جب کوئی اپنا بچہ دنیا سے چلا جائے تو بعض عورتوں کی زبان سے اس طرح کی بات نکل جاتی ہے کہ اللہ کو میرے ہی بیٹے کو لینا تھا۔ یہ کلمات کفر میں سے، یہ کلمات کفر میں سے، اللہ کو مجھے ہی مصیبت میں ڈالنا تھا۔ یا کوئی یوں کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو مجھے ہی پریشان کرنا تھا۔ یہ سب کلمات کفر ہیں، ان سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ علم دین کا مذاق اڑانا، اس سے بھی آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ عالم دین کا مذاق اڑانا، اس سے بھی آدمی دین سے نکل جاتا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی بات ہم بولیں گے تو ایمان میں رہیں گے اور کون سی بات نہیں بولیں گے تو ایمان ہمارا محفوظ رہے گا، اسی کی خبر نہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو بولنے کی وجہ سے آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ روزمرہ کے مسائل، یعنی روزانہ جو پیش آتے رہتے ہیں موٹے موٹے مسائل، ضروری مسائل، ان کو پوچھنا چاہیے، ان کو سیکھنا چاہیے، ان کو معلوم کرنا چاہیے۔ اور یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں ایسے لوگوں سے جن کو یہ باتیں معلوم ہوں، ان کے پاس بیٹھیں یا ان کو بلائیں یا ان کے پاس جائیں یا ان سے پوچھیں تو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں اور پھر اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ آج کے سبق کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد اور ہمارا عقیدہ مضبوط اور ٹھوس ہونا چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے آدمی کو ایمان سے نہیں ہٹنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم میں جانا ہوگا۔ اور ایمان ہمارے پاس موجود رہے گا، گرچہ عمل میں کچھ کوتاہی، کچھ کمزوری رہے گی تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ہمیں جنت میں ڈال دیں گے۔ آپ پیچھے کا سبق اٹھا کے پڑھیں گے، پیچھے کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ بہت سے ایسے افراد ہیں، ایمان والے ہیں، جن کو ایمان کی وجہ سے بہت ستایا گیا ہے اور آج بھی ستایا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ ایمان والا کیوں ہے، مومن کیوں ہے، مسلم کیوں ہے، یہ اللہ کو ایک کیوں مانتا ہے، قرآن مجید پر کیوں ایمان رکھتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور آخری رسول کیوں مانتا ہے، اس وجہ سے ظلم کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے تنگ کیا جا رہا ہے اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک مومن کا کام، ایک مسلم کا کام یہ ہے کہ اسی پر ڈٹا رہے، اسی پر جمع رہے اور پیچھے کی تاریخ کو پڑھ کر اپنے ایمان کو اور مضبوط رکھے اور ٹھوس رکھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ان کو مارا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، لیکن وہ صاف کہتے تھے اللہ احد، اللہ ایک۔ یہ بات مشرکوں کے دل و دماغ میں بالکل گولی کی طرح لگتی تھی، ان کا دل و دماغ بالکل جل جاتا تھا کہ یہ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کی سوچ کے خلاف یہ بات تھی، ان کے عقیدے کے خلاف یہ بات تھی، ان کے نظریہ کے خلاف یہ بات تھی، باپ دادا سے جو کرتے چلے آئے تھے اس کے خلاف یہ بات تھی۔ آپ علیہ السلام نے جس دن لوگوں کو جمع کر کے یہ اعلان فرمایا کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، اس دن وہ لوگ بھی دشمن بن گئے جو آپ کو امین کہتے تھے، سچا کہتے تھے اور آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کو اچھا کہا کرتے تھے، آپ کی تعریف کرتے تھے، وہ بے شمار لوگ تھے جو الگ ہو گئے اور دشمن ہو گئے۔ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بااخلاق، بامروت اور حسین اور اچھا بولنے والا، اچھی چال چلن والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن صرف اور صرف برادری کے لوگ، خاندان کے لوگ، محلے کے لوگ، گاؤں کے لوگ اس لیے دشمن ہو گئے کہ ایسا نعرہ لگا دیا جو لوگوں کی مزاج کے خلاف تھا، لوگوں کے ذہن کے خلاف تھا، لوگوں کے نظریہ کے خلاف تھا، لوگوں کی سوچ کے خلاف تھا، باپ دادا جیسے کرتے آ رہے تھے اس کے خلاف تھا۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے
تو پھر کسی کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے، صرف اللہ کا سجدہ کریں گے، اللہ کا رکوع کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا رکوع اور کسی کا سجدہ نہیں کریں گے۔ مسائل میں صاف طریقے پر لکھا ہے، ہولی، دیوالی، دشہرا، اس طرح کے جو غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں، جو ان کے مذہبی کام ہوتے ہیں، اس میں وہ باہر نکلیں، خوشی منائیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہ کریں۔ اس میں کوئی مسلمان بھی اگر خوشی منائے، ساتھ میں ان کے ساتھ نکلے، موافقت ظاہر کرے، اس پر دل سے راضی ہو، اس طرح کا کوئی بھی عمل کرے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ مسلمان بھی ان کے اس کام سے خوش ہے، ویسا مسلمان کافر ہو جائے گا، ایسا مسلمان کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ جو لوگ ایمان میں داخل نہیں ہیں، ایمان سے باہر ہیں، ان کے جتنے مذہبی کام ہیں، جتنے مذہبی تہوار ہیں، اس میں کسی بھی اعتبار سے کسی مسلمان کی شرکت نہیں ہونی چاہیے، ہر اعتبار سے اس سے بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آج کے سبق میں توحید اور ایمان کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط تعلق قائم کریں، اتنا مضبوط رشتہ قائم رکھیں، اور اتنا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت رکھیں، اور ایک اللہ کا ہو کر رہیں، در در کی ٹھوکر نہ کھائیں۔ اللہ کو ایک مانی ذات میں بھی اور صفات میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توحید خالص نصیب فرمائے، اور دین اسلام پر جینے کی اور دین اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر قسم کے ظلم و ستم سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیں جو بات